سارے لوگوں نے حضرت مریم کے اوپر انگلی اٹھائی کہ اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ یہ بچہ آیا کہاں سے؟ اس نے کہ تیرے تو کوئی شوہر نہیں ہے تو یہ بچہ آیا کہاں سے؟ فوراً حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے کہا مجھے مت پوچھو، بچے کو پوچھو نا۔ کس کو پوچھو؟ تو سارے لوگ اور بگڑ گئے کہ یہ ابھی بچہ پیدا ہوا، یہ بولے گا؟ بھائی ابھی پیدا ہوا یہ بچہ بولے گا؟ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو خدا بغیر باپ کے پیدا کر سکتا وہ خدا بچپن میں بلا بھی تو سکتا ہے۔ اور فوراً حضرت عیسیٰ نے تو بولنا شروع کر دیا، پیدا ہوتے ہی جھولے میں بولنا۔ کیا فرمایا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جھولے میں فرمایا اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ مجھے کتاب دینے والا ہے، اللہ مجھے نبی بنانے والا ہے، تو خدا چاہے تو بغیر باپ کے بچہ پیدا کرے اور اس بچے کو اللہ اپنا نبی بھی بنا دے۔ یہ کرنے والا کون؟ یہ تو حضرت عیسیٰ کے آنا بڑا عجیب، اچھا جانا وہ بھی بڑا عجیب، حضرت عیسیٰ کا جانا بھی بڑا عجیب۔ آج ہم لوگوں کو پڑھایا جاتا حضرت عیسیٰ کو سولی پر لٹکایا گیا، بہت سی جگہوں پر اسٹیچو بنا ہوا ہے، اور بہت جگہ پر بتایا جاتا حضرت عیسیٰ کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ ارے قرآن کریم سے پوچھو، قرآن کریم سے پڑھ کر اللہ کی قسم کوئی سچا کلام؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ اللہ فرماتے جب کچھ لوگ میرے پیارے نبی عیسیٰ کو مارنے کے لیے آئے، اللہ فرماتے حفاظت کرنے والا میں تھا، میں نے عیسیٰ کو قتل بھی نہ ہونے دیا، میں نے عیسیٰ کو سولی پر چڑھنے بھی نہ دیا۔ بل رفعه الله الیہ، اللہ فرماتے میں سب کچھ کرنے درنے والا جو خدا بغیر باپ کے پیدا کرے گا، اللہ فرماتے میں نے قتل بھی نہ کرنے دیا، میں نے سولی پر چڑھنے بھی نہ دیا، بلکہ میں نے فرشتوں کے ذریعے عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ سب کرنے والا کون؟ سننے جیسی جو بات پر میں آنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ آئے بھی ایک عجوبہ تھا اور گئے بھی۔ اور ایک بات بتاؤں، جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی اور لوگوں کو جو بھی کیچڑ اچھالنا تھا اچھالا کہ بغیر باپ کے، اللہ نے ایسا ٹھوس جواب دیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی جواب دینے والا بھی تو نہیں ہوگا نا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ آیت یاد کر لو تاکہ قیامت تک آپ بھی جواب دے سکو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو اگر عیسیٰ آئیں گے اور بغیر باپ کے آئیں گے تعجب کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے پہلے نبی آدم کو دیکھو، وہاں تو باپ بھی نہیں اور اماں بھی نہیں ہے، وہاں تو باپ بھی نہیں اماں بھی نہیں، پھر بھی میں نے پیدا کیا تو صرف بغیر باپ کے پیدا کیا، تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ خیر اب میں آ رہا ہوں، حضرت عیسیٰ کا آنا بھی عجوبہ اور جانا بھی عجوبہ۔ لیکن ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو سمجھو گے نا، سمجھو گے جو پوائنٹ پر ہم کو آنا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کچھ ایسے معجزے دیے، کچھ ایسا کمال دیا جو شاید آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا، آپ انگلی پر گنتے جاؤ۔ ایک تو معجزہ آپ کا آنا ہی ایک معجزہ تھا اور آپ کا جانا بھی ایک معجزہ تھا۔ ایک معجزہ عجیب تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ یہ کیچڑ ہوتا نا، کیچڑ مٹی میں پانی ملا دو تو کیا بن جاتا؟ کیچڑ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کیچڑ کا پرندہ بناتے تھے۔ بھائی وہ کیچڑ کا کیا کرتے تھے؟ پرندہ بناتے اور اس میں پھونکتے تھے تو وہ ہوا میں اڑتا تھا۔ بھائی وہ ہوا میں اڑتا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے، وہ کیچڑ لیتے تھے۔ بھائی کیا لیتے تھے؟ کیچڑ لیتے تھے اور اس کے اندر کیا کرتے تھے؟ پرندہ بناتے تھے۔ پرندہ جیسا بھی بناتے ہوں گے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو ہوا میں۔ قرآن کریم نے فرمایا اذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ عطا فرمایا، ارے وہ کیچڑ سے کوئی پرندہ بنا دے اور اس میں پھونک مارے۔ اللہ فرماتے وہ اڑتا تھا، لیکن یہ جو اڑتا تھا اللہ فرماتے میرے حکم سے اڑتا تھا۔ ہاتھ عیسیٰ کا ہوتا تھا لیکن حکم تو اللہ کا۔ یہ تو ایک کمال۔ ایک اور معجزہ کیا کرتے تھے معلوم؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی بھی اندھا ہو، پیدائشی اندھا اگر عیسیٰ کے سامنے لایا جائے اور وہ ماں کر کہے کہ یہ میرا بیٹا اندھا ہے اور پیدا اندھا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ لیتے تھے، اس کی آنکھ پر رکھتے تھے۔ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ آنکھ پر رکھتے تھے کہ وہ ایسا دیکھنے والا ہوتا کہ جو دوسرے دیکھنے والے ہیں اس سے ڈبل یہ دیکھنے والا بن جاتا تھا۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا کمال تھا، اندھے کی آنکھ پر لگے تو آنکھ بولو آنکھ دیکھنے والی بن جاتی. اچھا، اسی طریقے سے قرآن کریم میں لکھا ہے تو دو باتیں ہوئی. تیسری بات قرآن کریم میں لکھا اگر کسی کو چمڑی کی بیماری ہو، کوڑ کی بیماری ہو، یا کوئی بھی چمڑی کی بیماری ہو، وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتا اور آ کر کہتا تھا کہ مجھے بدن میں چمڑی کی بیماری ہے، مجھے کوڑ کی بیماری ہے، مجھے برس کی بیماری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ لیتے تھے اور اس کے سر سے لے کر یوں ہاتھ پھیرتے 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 اس کے پاؤں تک جاتے تھے. کہا جاتا کہ اس کی چمڑی اتنی پیاری ہو جاتی کہ جتنوں کی چمڑی پیاری ہے اس سے 2 گنا زیادہ اس کی چمڑی پیاری ہو جاتی تھی. یہ بھی کون کر رہا؟ ہاتھ کن کا ہے؟ حضرت عیسیٰ کا. کرنے والا کون؟ کیا فرمایا؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے اللہ نے میرے ہاتھوں میں وہ طاقت دی، اگر کوئی مادر ذات اندھا بھی میرے سامنے آ جائے، میں اپنے ہاتھوں کو اس کی آنکھ پر رکھوں تو وہ دیکھنے والا بن جائے. ارے کوئی کوڑ کی بیماری والا آ جائے، میں اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیروں تو اس کا بدن بھی روشن ہو جائے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. حضرت عیسیٰ فرماتے اندھوں کو بھی اچھا کرنے والا میں اور کوڑ کی بیماری کو بھی اچھا کرنے والا میں. ہاتھ میرا ہوتا تھا، باقی اصل کرنے والا کون ہے؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 ہو گئی نا. حضرت عیسیٰ کا ایک اور کمال بھی تھا، سنتے جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور کمال بھی تھا. وہ کیا کمال تھا؟ وہ قبرستان میں جاتے، کوئی بھی قبر کے پاس جاتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی بھی قبر کے پاس جاتے اور جا کر کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا. قبر پھٹتی تھی، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا. کہو سبحان اللہ. کوئی بھی قبر کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائے اور جا کر کہے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، قبر کھلتی تھی، مردہ کھڑا ہوتا اور گھنٹے گھنٹے تک حضرت عیسیٰ سے باتیں کرتا. جب حضرت عیسیٰ کا من بڑھ جاتا کہتے جا اللہ کے حکم سے واپس جا، وہ اندر جاتا تھا اور پھر قبر واپس بن جاتی تھی. تو یہ بھی کرنے والے حضرت عیسیٰ، لیکن کرانے والا کون؟ کیا فرمایا؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں بڑی بڑی قبروں کے پاس جاتا اور پرانی قبروں کے پاس جاتا اور وہاں جا کر میں مردوں کو زندہ کرتا. تو کرنے والا تو میں تھا، لیکن کرانے والا کون ہے؟ ارے بولو نا محمد کا مرتبہ، ارے بولو نا محمد کا مرتبہ بہت اونچا. بھائی محمد کا مرتبہ، ایک بات بتاؤں، محمد کا مرتبہ، اللہ اکبر کہہ دو سبحان اللہ. محمد کا مرتبہ صلی اللہ، بولو صلی اللہ. محمد کا مرتبہ تو اتنا اونچا ہے، محمد کا مرتبہ تو اتنا اونچا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ تو نے حضرت موسیٰ کو ایک لکڑی دی تھی نا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ باری تعالیٰ تو نے حضرت موسیٰ کو ایک لکڑی دی تھی نا، قال ہی آسایا، ایک لکڑی دی تھی نا، اور وہ لکڑی جب سمندر پر مارتے تھے تو سمندروں میں راستے بنتے تھے. اللہ تو مجھے کیا دینے والا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب انتظار کر، حضرت موسیٰ نے لکڑی سمندر پر ماری، سمندر پر راستے بنے. وہ دن آئے گا تو اپنی انگلی زمین پر بچھائے گا، تیری ہر انگلی مبارک سے میں پانی کے چشمے کو بہا دوں گا. ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ تو نے حضرت سلیمان کو اتنا اونچا مقام دیا کہ وہ تخت پر بیٹھے اور ہوا پر اڑے، وہ تخت پر بیٹھے ہوا پر اڑے، اللہ تو مجھے کیا دینے والا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب صبر کر، انتظار کر، وہ تخت پر بیٹھے ہوا پر اڑے لیکن پہلے آسمان تک نہ پہنچے، لیکن پہلے آسمان تک. اور میرے محبوب تجھے میں بلاؤں گا، کہو سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب میرے راج دلالے تجھے بلاؤں گا تو 7 آسمانوں کو بھی پار کروا دوں گا، 8 جنتوں کو بھی پار کروا دوں گا، سدرۃ المنتہا کو پار کرواؤں گا، عرش پر لاؤں گا اور میں تیرے سامنے رہوں گا اور تو میرے سامنے رہے گا. تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ. اور ایک بات اور بتاؤں، ہمارے نبی کی شریعت کہہ دو اس سے اچھی کوئی شریعت؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آسمان سے کتاب اتری تورات. بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری اس کا نام تورات. اور اس میں اتنے سخت قانون، تورات میں اتنے سخت قانون، اتنے سخت قانون، اتنے سخت قانون کہ اگر کسی کے بدن کے اوپر ناپاکی لگ جائے، ارے ہم کو تو کہا جاتا کہ بھائی کپڑا دھو دے، تیرا کپڑا پاک ہو گیا تو امامت بھی کرا سکتا، لیکن حضرت موسیٰ کی شریعت میں لکھا تھا کہ اگر کسی کے بدن کے اوپر یا کپڑے کے اوپر ناپاکی لگے دھونے سے پاک نہیں ہوگا، اسے پھاڑ کے پھینکنا ہوگا اور بدن کا اتنا حصہ کھرچ دینا پڑے گا. تو حضرت موسیٰ کی شریعت میں جلال
بولو حضرت موسیٰ کی شریعت میں، بولو بولو حضرت موسیٰ کی شریعت میں جلال جلال، ہر قانون مشکل، ہر قانون ڈیفیکلٹ، ہر قانون مشکل، تو حضرت موسیٰ کی شریعت میں جلال، اور پھر حضرت عیسیٰ کی شریعت آئی، وہاں اتنی نرمی کہ اگر کوئی تیرے منہ پہ ایک تھپڑ مارے تو لکھا تھا کہ یوں کر دے، ادھر مار ادھر مار، بھائی ایک ہی مارا تو نے، دوسرا بھی تو مار، اور دوسرا مارے تو اس کو کہ ہو گیا تیرا جی بھر گیا، کہا نہیں تو کہا لے تیسرا مار. یہ حضرت عیسیٰ کی شریعت میں، بھائی انجیل میں لکھا تھا. میرے پیاروں سننا، بہت پیاری بات، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو دیکھا تو جلال جلال نظر آیا، ہم نے حضرت عیسیٰ کی شریعت کو دیکھا جمال جمال نظر آیا، اور جب ہم نے اپنے نبی کی شریعت کو دیکھا تو کمال ہی کمال نظر آیا. تو ہماری شریعت میں تو کمال ہی کمال ہے نا. ضرورت پڑی تو نرم بھی، ضرورت پڑی تو دونوں معاملہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ گرم بھی ہوئے نا، ارے بولو نا گرم بھی ہوئے نا. کب گرم ہو گئے؟ کب گرم ہو گئے؟ جب کسی نے آ کر یہ کہا کہ پیارے نبی شریعت کا قانون ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جاوے. سننا، میں شارٹ میں بتا رہا ہوں. کسی نے آ کر کہا کہ شریعت کا قانون ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، لیکن میرے نبی اگر آپ سزا بدل دو تو کتنا اچھا ہے، آپ شریعت کے سزا کو بدل دو تو کتنا. بتاؤ ہمارے نبی کا چہرہ غصے کے مارے لال ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہ خدا قانون بناتا ہے، میرے پاس بدلوانے آئے ہو. خدا قانون بناتا ہے اور تم میرے پاس بدلوانے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اتنا سرخ، اتنا لال ہو گیا کہ صحابہ فرماتے ایسا لگتا تھا کہ آپ کے گھال پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے. اور کیا فرمایا کہ شریعت کا قانون ہے کہ کوئی چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے، اور تم میرے پاس آ کر اس قانون کو چینج کروانے آئے. ہمارے نبی نے فرمایا او مدینہ والوں سنو، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، ارے اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرے تو سب سے پہلے میں ان کے ہاتھ کو بھی کاٹنے والا ہوں. وہ گرمی کے وقت گرم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور جب نرمی کا معاملہ آیا، ایک بات بتا دوں آپ کو، سب عمل کریں گے انشاءاللہ، میں عمل کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی کے اخلاق تو دیکھو، ہمارے نبی کی رحمت تو دیکھو. ہمارے نبی سے بڑھ کر کون رحم کرنے والا ہوگا، کون کرم کرنے والا ہوگا. آپ سن رہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ساری باتیں سن لیں. ایک اور چیز سنو، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کا چہرہ دیکھتے تھے نا، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کا چہرہ دیکھتے تھے، چہرہ دیکھ کر بتاتے تھے کیا کھا کے آیا ہے، کتنا کھا کے آیا ہے، اور تیرے گھر میں کتنا رکھا ہوا ہے، اچھا ہے ابھی نہیں، ورنہ معلوم پڑتا پیٹو کتنا کھا کے آتا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے، چہرہ دیکھ کر کہتے تھے تو کیا کھا کر آیا، کتنا کھا کر آیا، اور تیرے گھر میں کتنا غلہ، کتنا اناج. قرآن کریم نے فرمایا، میں نہیں کہتا، قرآن کریم نے فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. حضرت عیسیٰ فرماتے میں تمہیں بتاؤں گا کتنا کھا کر آئے ہو، کیا کھا کر آئے ہو، اور تمہارے گھر میں کتنا جمع کر کے رکھا. یہ بتانے والے کون؟ حضرت عیسیٰ. لیکن اصل بتانے والا کون ہے؟ اللہ. کیا آپ سب سن رہے ہو نا حضرت عیسیٰ. اب میں ایک آخری پوائنٹ پر آ رہا ہوں، یہ بہت سننے جیسی بات، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. بھائی فیصلہ کریں گے نا انشاءاللہ. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دریا کنارے، کہاں پر ہے؟ دریا کنارے. اور وہ جو اس زمانے میں جو بھی کشتی ہوگی جو ادھر سے ادھر پار کراتی تھی، وہ کشتی وہاں پر نہیں ہے. تو وہ کشتی وہاں پر نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، دریا کنارے آئے، دیکھا کہ کشتی نہیں ہے. ادھر ادھر بہت سارے پیسنجر کھڑے تھے، بہت سارے پیسنجروں کو پوچھا کہ بھائی آج کشتی نہیں ہے، تو کہا نہیں آج کشتی نہیں ہے، اور کشتی آنے والی بھی نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے نبی تھے. ارے کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے نبی تھے. وہ نبی تھے، ارے کون؟ وہ نبی تھے جو اگر پرندہ بنا کر پھونکتے تھے تو وہ ہوا میں اڑتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی تھے جو اندھے کی آنکھ پر ہاتھ رکھتے تھے تو اس کی آنکھوں میں اجالا پیدا ہوتا. حضرت عیسیٰ وہ نبی تھے جو چمڑی والی بیماری والے کے بدن پر ہاتھ رکھتے تھے تو اس کا بدن اجالا ہو جاتا. حضرت عیسیٰ وہ نبی تھے جو مردے کو زندہ کرتے تھے. حضرت عیسیٰ وہ نبی تھے جو کیا کھا کر آئے، کتنا کھا کر آئے، کتنا گھر میں جمع، وہ بتاتے. تو کیا وہ حضرت عیسیٰ سمندر کو پار نہیں کر سکتے؟
میں کر سکتے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو اللہ کا نبی ہوں، کشتی نہیں، کوئی بات نہیں، میں اللہ کے حکم سے چلوں گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے۔ ہاں کہاں پر چلے؟ سمندر بالکل تھپیڑے مارتا ہوا سمندر، موجیں مارتا ہوا سمندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمندر پر چلے میرے پیاروں، ایسا چلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا، لیکن اللہ کی قسم پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نہیں آ رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے۔ اب بیچارہ کوئی پیسنجر کھڑا تھا پیچھے، وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی عیسیٰ، رکو میں بھی آنا چاہتا ہوں، میں بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے، کہا آنا چاہتے ہو؟ کہاں بالکل میں بھی آنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ تو کیسا چلتے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے تو پانی لیکن پاؤں کے اوپر تو پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت پیاری بات کہی، کہا میرے ساتھ آنا چاہتے ہو؟ اگر کوئی بھی ہوگا، کہا ہاں میں بھی آنا چاہتا ہوں، بغیر کشتی کے بغیر ٹکٹ کے مفت میں کون نہیں جائے گا؟ اور وہ بھی نبی کے ساتھ میں جانا اور سمندروں پر جانا تاکہ پوری دنیا کو کہوں گا کہ میں بھی سمندر پر چل کر آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو آنا ہے تو میری دو باتوں کو ماننا پڑے گا، آن ٹو کنڈیشنز، آن دو باتوں کو مانو۔ وہ آدمی نے کہا اللہ کے نبی آپ جو کہو سب شرط منظور ہے، لیکن میں بھی دریا پر چلنا چاہتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دو کنڈیشن، ایک تو یہ میرے پیچھے رہنا، میرے آگے مت آنا، میرے چاہے پیچھے رائٹ میں رہنا کہ لیفٹ میں رہنا کہ بیک میں رہنا، لیکن بیک میں رہنا، پیچھے رہنا، آگے۔ اور دوسری بات میرے قدم کو دیکھنا، اپنے قدم کو مت دیکھنا، میرے قدموں کو دیکھنا، اپنے قدم کو۔ اس نے کہا دونوں شرطیں منظور ہے، میں آپ کے بالکل پیچھے رہوں گا، پیچھے ایک قدم بھی آپ کے آگے نہیں بڑھاؤں گا، اور میں قسم کھا کر کہتا اپنے قدم کو نہیں دیکھوں گا، آپ کے قدم کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو شروع کرو۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے پیاروں کتابوں میں لکھا، حدیث کی کتابوں میں لکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے اور وہ آدمی، ارے بولو نا، وہ آدمی پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے اور وہ آدمی پیچھے، اور دونوں کا حال ایسا کہ سمندر پر چلے، پاؤں کے تلوے پر تو پانی نظر آئے لیکن پاؤں کے اوپر تو پانی کا قطرہ بھی نظر نہ آئے۔ چلتے گئے یہاں تک کہ بیچوں بیچ سمندر کے پہنچ گئے، سمندر کے بیچوں بیچ پہنچ گئے، چل رہے۔ وہ جو پیچھے تھے نا، وہ چلتے سوچنے لگے کب تک عیسیٰ کے پاؤں کو دیکھوں گا، ذرا اپنے پاؤں کو بھی تو دیکھو، بھیگا کہ نہیں بھیگا۔ وہاں عیسیٰ کا پاؤں تو بالکل نہیں بھیگا، نیچے پانی اوپر تو پانی ہے نہیں، کیا میرا بھی ایسا ہی حال ہے کہ میرے بھی پاؤں کے نیچے پانی اوپر تو اس نے کیا کیا، اپنی نگاہ کو ہٹایا، بولو اپنی نگاہ کو، ہاں سمندر کے بیچوں بیچ پہنچنے کے بعد اس نے اپنی نگاہ کو ہٹایا، حضرت عیسیٰ کے پاؤں کو نہ دیکھا اور سیدھے اپنے پاؤں کو دیکھا اور ڈوبنے لگا، کہنے لگا عیسیٰ بچا لے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا جو شرط میں نے کہا تھا وہ پوری نہ ہوئی، اب تو میں نہیں بچا سکتا، اب تو اللہ تجھے ڈوبا دے گا۔ وہ آدمی ڈوب کے ختم ہو گیا۔